اللہ سبحان یا علی مولوی وارث قرآن نہیں ہو سکتا. وارث قرآن وہ ہوگا جس کی صفات قرآن سے ملتی ہو. قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اب ضروری ہے وارث کوئی ایسا ہو جو ٹھوکر مار کر گئے انبیاء ہوتے ہیں اور ان کے اللہ کے حکم سے ان کی ٹھوکر سے قرآن بھی زندہ کرتا ہے, علی بھی زندہ کرتے ہیں. تو علی نے بتایا وارث ہم ہیں. اب قرآن میں اعلان ہوا, قرآن میں ہر خشکی اور تری کا ذکر ہے. کائنات کے ہر خشکی, ہر تری, ہر چیز کا علم قرآن مجید میں. قرآن مجید نے اعلان بھی تو کیا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر شے کا علم اللہ نے امام المبین میں رکھا. ہر شے کا علم اللہ نے امام المبین میں رکھ دیا. اب اللہ کے رسول نے جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی, مسجد نبوی میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول یہ امام المبین کون ہے؟ کیا اس سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ. پھر عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کیا اس سے مراد زبور ہے؟ کہا نہیں. کہا بیٹھ جاؤ. اب تیسرے خلیفہ کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول اس سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں. اب ایک مرتبہ چوتھا کوئی اٹھا کہ اللہ کے رسول کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ کہا نہیں. اب ایک مرتبہ سب صحابہ نے مل کے کہا اللہ کے رسول امام المبین تو ہے کون؟ ارے دروازے سے علی آ رہے تھے, رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا امام المبین. سارا علم اللہ نے علی کے سینے میں رکھا اور یہ علی کا فخر حاصل ہے. سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو رسول کے رحاب دہن کا صدقہ ہے. کوئی آ کر یہ دعویٰ کر کے دکھائے بھائی قرآن کا وارث قرآن بن سکتا ہے, غیر قرآن نہیں بن سکتا. جب قرآن کا وارث توریت نہیں بن سکی, زبور نہیں بن سکی, انجیل نہیں بن سکی, تو کوئی قرآن ہے جو قرآن کا وارث بنے گا. یہ ہے قرآن ثابت. اب ضروری ہے وارث وہ ہو جو قرآن ناطق ہو. کوئی پرانی سے پرانی جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں لا کر دکھائے یعنی کے علاوہ کس نے دعویٰ کیا ہو کہ انا قرآن الناطق, میں قرآن ناطق ہوں. کس نے کہا؟ مولا کائنات کا جملہ, انا صدیق الاکبر, میں سب سے بڑا صدیق. انا قرآن ناطق, میں ہی قرآن ناطق ہوں. اب مولا علی نے یہ جملہ کہنے کے بعد کہا میرے بعد جو بھی صدیق اکبر کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا قذاب ہوگا. مولا علی کی حدیث. تو مولا نے دو جملے, میں قرآن ناطق ہوں, میں صدیق اکبر, تو قرآن صامت کا وارث قرآن ناطق ہی تو ہوگا. تو مولا علی نے بتایا اگر قرآن صادق ہے تو ہم بھی صادق ہیں, قرآن طاہر ہے تو ہم بھی طاہر ہیں, قرآن ہادی ہے تو ہم بھی ہادی ہیں, قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے تو ہم بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ تو دونوں معجزے ہیں نا. علی بھی معجزہ دکھاتے رہے اور قرآن بھی معجزہ دکھاتا رہا. علی کا معجزہ یہ ہے کہ علی مستقبل کی خبریں پہلے دے. ایک اگے آپ کی خدمت عرض کر دوں, مولا کائنات کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے. جناب قمر مولا علی کے ساتھ ہیں. چلتے چلتے مولا علی جا رہے ہیں نماز شب کے لیے, قمر ساتھ ساتھ. علی جب تھوڑا آگے نکل گئے پلٹ کر دیکھا قمر ایک دروازے پر رکا ہے. مولا نے کہا قمر کیوں رکا ہے؟ کہا مولا اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. مولا کیا لحن سے پڑھ رہا ہے, کیا قیرت ہے, کیا تجوید ہے, کیا بہترین انداز ہے. مولا اس کے قرآن پڑھنا تو میرے دل میں اتر رہا ہے. تو مولا نے ایک جملہ کہا قمر چلو اس کا قرآن پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. قمر اس کے قرآن کی تلاوت اسے کوئی فائدہ نہ دے گی. قمر دوڑے مولا علی کے پیچھے پیچھے. روایت کہتی ہے جب مولا